یہ سڑک بہت سنسان تھی۔ رات مغرب کا وقت، آس پاس درختوں کا جھنڈ، منظر کچھ خوفناک بھی تھا۔ وہ بس اس بات سے خوف زدہ تھی کہ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ جینز کے ساتھ ڈارک بلو شرٹ پہنے، گلے میں نیوی بلو اسٹالر ڈالے وہ ننگے پیر تھی۔ بال بھی کچھ بکھرے الجھے تھے، شرٹ پر مٹی لگی تھی اور شکن آلود بھی تھی۔ کیپٹن نیلم، بی بریو، یو کین ڈو اٹ۔ کیپٹن حمزہ نے اسے پانی کی بوتل پکڑاتے دلاسا دیا۔ یس آئی کین۔ اس نے بوتل تھامتے پانی کے چند گھونٹ بھرے، اللہ کا نام لیا اور لمبی سانس لی۔ ٹائیگر نے سگنل دیا۔ سامنے سے آتی دکھائی دے رہی تھی۔ ڈرائیور مستعدی سے ڈرائیونگ میں مگن تھا جب ایک لڑکی جنگل کی جانب سے بھاگتی ہوئی آئی اور کار بونٹ سے ٹکرائی تھی۔ اس کے پیچھے بھاگتا لڑکا اسے بے سدھ پڑا دیکھ کر واپس پیڑوں میں گم ہو گیا۔ کار کے جھٹکے سے رکنے پر اسمارٹ فون میں گم منہاج منظر میں واپس لوٹا۔ اس کے پیچھے سیکیورٹی کارز بھی بریک لگا چکی تھی۔ یہی نہیں بلکہ اس کے گارڈز بھی اپنے مخصوص حلیے اور انداز میں نیچے اتر آئے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ کار ڈور کھولتا باہر نکلا۔ سر لڑکی کے ماتھے پر لگی ہے، ایک گارڈ نے نیلم کو بازو سے پکڑ کر سیدھا کرتے کہا۔ منہاج نے آگے آتے لڑکی کے چہرے پر نظر دوڑائی تو گویا پورا جسم آنکھ بن گیا۔ یہ چہرہ کیوں اس کے آس پاس بھٹک کر بھی دائرہ خسار سے دور رہتا تھا، تسخیر سے دور۔ وہ مکینکی انداز میں آگے بڑھا۔ وہی بال، وہی خدوخال، 19-20 کا بھی تو فرق نہیں تھا۔ اس کی جان غلافی آنکھوں میں سمٹنے لگی۔ ہٹو! دور دور کھڑے گارڈز کو بھی اس نے مزید دور کر دیا۔ کچھ تو پیٹھ کیے رائفلز جنگل کی جانب تانے کھڑے تھے۔ اٹھو ملکہ! اس کے منہ سے یہ خطاب بے اختیاری میں ہی ادا ہوا تھا۔ کار کا دروازہ کھولو۔ اس نے نیلم کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ آرمی کی سخت ٹریننگ انسان کا اسٹیمنا بڑھا دیتی ہے۔ سر پر لگے زخم کے باوجود وہ ہوش میں تھی۔ منہاج نے موقع ہی نہیں دیا تھا، ورنہ منصوبے کے تحت اسے کچھ دیر بعد اٹھ جانا تھا۔ اس کے لمس پر وہ جل اٹھی تھی اور اپنی غلطی پر دل ہی دل میں خود کو لعنت و ملامت بھی کی۔ جلدی چلاؤ! اسے کار کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتا بولا تھا۔ ٹائیگر سر، کہیں نیلم کو زیادہ تو نہیں لگ گئی؟ وہ اٹھی نہیں۔ کیپٹن حمزہ نے پریشان کھڑے ٹائیگر سے کہا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، رکو میں کانٹیکٹ کرتا ہوں اس سے۔ وہ وائرلیس کو لے کر سائیڈ پر چلا گیا۔ جنگل میں اندھیرا بڑھنے لگا تھا۔ میجر آس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ وہ نیلم کے لیے حد سے زیادہ پریشان تھا۔ وہی نہیں بلکہ کیپٹن حمزہ اور ان کا ایک اور ساتھی جو ابھی موجود تھا وہ بھی پریشان صورت لیے آس پاس نظریں دوڑا رہا تھا۔ اس نے اپنی پینٹ کی پاکٹ میں موجود وائرلیس کو وائبریٹ ہوتا محسوس کیا تھا۔ اس کے کان میں اسپائی ایئر پیس لگا تھا، بالکل مونگ کے دانے جتنا، میگنیٹ جو کہ اس کے ایئر ڈرم کے ساتھ چپکا تھا۔ ڈریس اپ ہونے سے پہلے اس نے ٹرانسمیٹر بیٹریز سیٹ کر لی تھی۔ جیک کو وائرلیس میں بہت مشکل سے کانٹیکٹ کیا گیا تھا کیونکہ عام طور پر اس کے ساتھ سیل فونز استعمال ہوتے ہیں۔ یہ وائرلیس نما ڈیوائس کا استعمال تھوڑا مشکل تھا۔ مائکرو فونز کو اس نے گردن کے گرد موجود لوپ کے ساتھ اٹیچ کر لیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پہنی سٹیل واچ پر اسپائی کیمرا لگا تھا، جس کی وجہ سے میجر آس کار کا منظر بآسانی وہ اپنی پاکٹ منی لیپ ٹاپ پر دیکھ رہا تھا۔ کیپٹن نیلم، آر یو اوکے؟ اف یس دین موو پلیز۔ ٹائیگر کی آواز 50 ڈیسیبل سے بھی زیادہ نہ تھی۔ سوئی گرنے کی آواز 5 ڈیسیبل ہوتی ہے۔ نیلم کے جسم میں نمایاں جنبش ہوئی تھی، جسے دیکھتے دوسری جانب حمزہ اور ٹائیگر نے سکون کا سانس لیا۔ اوکے، ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اسے خطروں کے سپرد کر کے خیال رکھنے کا کہا گیا تھا۔
تاریکی بڑھ رہی تھی۔ وہ ہلکے ہلکے قدم اٹھاتا بھوتوں کے اس مسکن میں داخل ہو رہا تھا جہاں دن کی روشنی میں بھی جاتے لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اس نے جو جیکٹ پہن رکھا تھا، اس کی ٹوپی سر پر ڈال رکھی تھی، اسے ٹائیگر کہتے تھے، تو اس کے دشمن کو بلیک سٹار۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ٹکر کے تھے۔ آج عالم نے ایک غلطی کی تھی، وہ اسے اپنے سابقہ دشمنوں کی طرح ہلکے لے رہا تھا، مگر اب وہ ان 3 ماہ میں اس کے بارے میں اتنا جان چکا تھا کہ اس کے ہر اگلے قدم کا رخ پتہ لگا لیتا۔ اس کی تحقیقات کے مطابق وہ امریکہ اور بھارت کا وفادار ہے، اس کے علاوہ سیاسی دہشت گردی میں بھی ملوث ہے۔ سیاسی دہشت گردی سے مراد سیاسی گروہوں کی آپس میں چپکلش کی بنا پر ایک دوسرے کو قتل کروا دینا، کئی بار حادثاتی طور پر تو کئی بار ٹارگٹ پر رکھ کر۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ سیاست میں ہلچل پیدا ہو جاتی ہے، دوسری پارٹی بھی وار کرنے کو میدان میں اتر آتی ہے اور نتیجہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ سارا الزام فوج پر آتا ہے کہ ملکی حالات خراب ہیں اور فوج سو رہی ہے، اور یہاں پہنچ کر منہاج اژدہا کے سینے میں ٹھنڈ اتر جاتی ہے۔ ویئر از ہی؟ اس نے اپنے ساتھ موجود ساتھی سے رابطہ کیا جو اسی علاقے کے آس پاس منڈلا رہا تھا۔ وہ ٹائیگر سے پہلے پہنچ چکا تھا۔ بیک ٹو دا ڈور۔ 2 منٹ مزید لگے تھے جب وہ ایک ٹوٹے پھوٹے مکان کی گری دیواروں کی اوٹ سے 2 لوگوں کو بات کرتے دیکھ رہا تھا۔ میورک اور اس کے ساتھ ایک فقیر نما انسان کھڑا تھا۔ انہوں نے ایک چھوٹے سے پیکٹ کا تبادلہ کیا۔ اس کے علاوہ ایک کوڈ لائن کہی اور مخالف سمتوں میں چل نکلے۔ ٹائیگر نے بجلی کی رفتار کا ساتھ دیتے تیزی سے وائرلیس نما ڈیوائس نکال لی۔ ممبر آف M2 اسپیکنگ۔ دوسری جانب سے اپنے ٹیم ممبر ہونے کا ثبوت دیا گیا۔ لسن AG-53۔ وہ کھڑے کھڑے پلان ترتیب دے رہا تھا۔ پورا منصوبہ بیان کرتے اس نے یہاں سے نکلنے کا سوچا۔ وہ جیسے ہی دیوار سے الگ ہوا، ایک آہٹ اس کے تیز کانوں سے ٹکرائی۔ بغیر مڑے ہی اس نے ترچھی نگاہ سے ہیولے کو دیکھا اور اس کے قریب آنے پر کلا بازی کھاتے اپنی ٹانگ میں اس کا گھٹنا دباتے گرا دیا۔ ٹائیگر سر اٹس می M2۔ وہ اس سے اپنی ٹانگ چھڑاتا خفگی سے بولا، اوہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سر میں تو بس نکل ہی رہا تھا، اس نے سرگوشی سے بھی کم آواز میں جواب دیا۔ میجر آس بھی کھڑا ہو چکا تھا، اس کے گھٹنے کے نیچے شاید کوئی چھپکلی آ کر پچک گئی تھی۔ آہ! ہلکی سی کراہ پر منہاج اژدہا نے مڑ کر دیکھا۔ اسپتال یہاں سے دور تھا۔ 20 منٹ گزرے تھے کہ وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے گردن موڑے پوچھا تھا۔ پہلے کی نسبت اب اس کے چہرے پر تشویش کم تھی۔ دوسری جانب سے کوئی جواب نہیں آیا، بس وہ سر کو ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھی، پھر کار کی سیٹ پر ہاتھ مارنے لگی۔ اس کا انداز ٹٹولنے جیسا تھا، جیسے کسی چیز کی ساخت کو محسوس کر کے اسے پہچان لینا۔ کون ہے؟ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ شاید اسے محسوس ہو چکا تھا کہ وہ کار میں ہے۔ اس کی نظریں آس پاس گھوم رہی تھی، ایک بھی جگہ ٹک نہیں رہی تھی۔ منہاج کو جو سمجھ میں آ رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ 3 ماہ پہلے تو وہ دیکھی تھی، ہر چیز کو، اس کے چہرے کو، دنیا کا ہر رنگ اس کی آنکھوں میں جھلکتا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے شنگر لب دھیرے سے ہلے تھے، اس کی بڑبڑاہٹ دھیمی سی تھی۔ کوئی بولے، کون چلا رہا ہے یہ کار؟ کوئی سن رہا ہے مجھے؟ وہ رونے لگی تھی، شاید ماتھے پر لگے زخم کی وجہ سے، یا شاید خوف کی وجہ سے، یا پھر آنکھوں کے آگے چھائے سیاہ پردے کی وجہ سے۔ منہاج اندازہ نہ لگا پایا تھا۔ میں سن رہا ہوں۔ کون ہو تم؟ میں انسان ہوں، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ ڈرائیور خاموشی سے کار چلا رہا تھا۔ منہاج ابھی تک گردن موڑے بیٹھا تھا۔ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟
اس نے نیلم کو ادھر ادھر دیکھ کر بات کرتے پایا تھا۔ ہمیں پہلے ہی زخم آیا ہے، اس پر آپ کا یہ تکلیف دہ جواب۔ اس کی آنکھیں تیزی سے بھیگ رہی تھی۔ آئی ایم سوری، بس ہاسپٹل آنے ہی والا ہے۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی کن پٹیاں سہلانی شروع کر دی تھی۔ پتہ نہیں وہ یہ حقیقت کیوں نہیں مان پا رہا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر اس کی مرہم پٹی کروائی گئی۔ وہ اب ہسپتال کے گیٹ سے باہر آ رہے تھے۔ اس کے آس پاس سیکیورٹی گارڈز منڈلا رہے تھے۔ شکریہ آپ کا، ہم چلے جائیں گے۔ وہ اس سے چند قدم آگے نکلتی بولی۔ اس کا لہجہ بالکل پہلے والا نہ تھا۔ چیختی چلاتی، منہ نوچتی، وہ لڑکی تو بہت مختلف تھی۔ سنو، نام کیا ہے تمہارا؟ وہ اس کے برابر آ کھڑا ہوا، جو مین روڈ کے کنارے آ گئی تھی۔ ہم اجنبیوں کو اپنا نام نہیں بتاتے، وہ ذرا رکھائی سے بولی۔ چھوڑو، ناموں میں کیا رکھا ہے؟ تم چلو، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ کہاں جانا ہے تمہیں؟ وہ سیدھی کھڑی تھی، جبکہ وہ ترچھا سا کھڑا تھا۔ اس کے لمبے بھاری وجود کے آگے وہ چھپ سی گئی تھی۔ ہمیں لفٹ نہیں چاہیے، تم جاؤ، وہ سامنے دیکھ رہی تھی۔ رکشہ، رکشہ، اس نے ہاتھ ہلاتے سامنے سے آتے رکشے کو روکا۔ وہ دیکھ اب بھی سامنے رہی تھی۔ کہاں جانا ہے بی بی؟ رکشے والے نے اس کو اوپر سے نیچے تک ایکس رے کرتی نظروں سے دیکھا۔ آواز کے تعاقب میں آگے بڑھتے اس نے رکشہ ٹٹولا اور بیٹھنے لگی۔ جب منہاج نے اسے بازو سے پکڑ کر واپس کھینچ لیا، دفع ہو یہاں سے، وہ رکشے والے پر دھاڑا۔ سنو ملکہ، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا، اب ضد مت کرو۔ کون ہو تم پاگل انسان؟ نیلم نے اس کے پیٹ میں گھونسا مارا۔ نازک سی حسینہ کا اتنا بھاری ہاتھ اور ٹارگٹ۔ منہاج چونکہ اس کی امید نہیں رکھتا تھا، ناف پر ہاتھ رکھتے پیچھے کو لڑکھڑا کر سنبھلا۔ گارڈز بھاگتے ہوئے اس تک پہنچے، نیلم کے آس پاس دائرہ سا بنا دیا۔ ایک نے پانی پیش کیا، جسے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا گیا تھا۔ تم لوگ کون ہو؟ شاید وہ بہت سے لوگوں کی موجودگی محسوس کر گئی تھی۔ منہاج نے سب کو ہٹ جانے کا اشارہ دیا اور پلٹ کر کار میں جا بیٹھا۔ جب تک وہ ٹیکسی لے کر نکل نہیں گئی، وہ انتظار کرتا رہا۔ ٹائیگر نے M2 کو جو لائحہ عمل بتایا تھا، اس کے مطابق وہ کار لے کر پہنچ گیا تھا۔ انہوں نے ڈائریکشن بتائی تھی۔ جیسے ہی وہ فقیر نما بندہ اس علاقے سے باہر نکلا اور مین روڈ کی طرف آیا، تیز رفتار میں آتی کار سے پرزور ٹکر ہوئی۔ اس میں موجود میجر آس کا بندہ فوراً باہر نکلا اور اسے دیکھنے کے بہانے ایک سرنج اس کے موٹے بازو میں گھونپ دی۔ سارا سولوشن ختم ہونے کا اطمینان کر کے سرنج نکال کر اسے کار میں ڈال دیا۔ سامنے سے آتے ٹائیگر نے یہ سب دیکھا تھا، مگر ایک عام راہ گزر کی طرح آگے بڑھ گیا۔ جیکٹ کی ٹوپی سر پر رکھے ہونے کی وجہ سے اس کے صرف ہونٹ دکھ رہے تھے۔ سٹریٹ لائٹ کی روشنی کے سوا سڑک پر کچھ نہ تھا۔ ٹائیگر نے انگوٹھا کھڑا کر کے اس کو پرفیکٹ کا سگنل دیا تھا۔ وہ ابھی راستے میں تھا جب اس کے پاس موجود وائرلیس نما ڈیوائس وائبریٹ ہوئی۔ CN01 ہیئر۔ نیلم نے اپنا کوڈ بتایا۔ ٹائیگر، وہ مجھے فالو کر رہے ہیں۔ گڈ، تم اپارٹمنٹ کی طرف نکل جاؤ۔ بٹ میرے پاس کیز نہیں ہیں، شاید ایکسیڈنٹ کے ٹائم پاکٹ سے نکل کر گر گئیں۔ اس نے اب اپنی پریشانی بتائی تھی۔ رکشے والے سے لے لو۔ اس کی توقع کے برعکس وہ دھاڑا نہیں تھا۔ ہی از آور پارٹنر، میجر آس نے اسے تسلی دی۔ وہ اس کی احتیاط اور ذہانیت کی قائل ہو گئی تھی۔ رکشے والے نے نامحسوس انداز میں چابی اسے تھمائی اور زیادہ رش والی جانب گھس گیا۔ رکشے کی رفتار بھی بڑھا دی۔ ان کی ممکن کوشش تھی کہ وہ اس کی رہائش تک نہ پہنچ سکے، اور اگر پہنچ جائیں تو اس کے انتظامات بھی کر رکھے تھے۔ BS کی کار بہت پیچھے رہ گئی ہے، رکشے والے نے نیلم کو اطلاع دی۔ BS سے اس کی مراد بلیک سٹار کی تھی۔
نیلم نے سکھ کا سانس لیا، مگر احتیاطاً اسے پہلے اپارٹمنٹ ہی جانا تھا۔ اپارٹمنٹ کے سامنے رکشہ رکنے پر اس نے ایک نابینا فرد کی طرح ہی پوز کیا تھا اور کرایہ دے کر اندر چلی گئی۔ منہاج آیا؟ نہیں سر، بلکہ وہ آ رہا ہے۔ نہیں، اس کے گارڈز ہیں، شاید وہ CN کیپٹن نیلم کو فالو کرتے یہاں تک آئے ہیں۔ سنو، تم ہوشیار رہنا، جیسے ہی کسی گڑبڑاہٹ کا احساس ہو مجھ سے رابطہ کرنا۔ کیپٹن نیلم پر کڑی نظر رکھو۔ دوسری جانب موجود ٹائیگر نے اپنے ماتحت کو مطلع کیا۔ جو حکم سر، وہ مؤدب بنا۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اوپر کیوں نہیں گئے؟ منہاج کی کار تقریباً 10 منٹ لیٹ تھی۔ وہ عجلت میں باہر نکلا، ان پر دھاڑا تھا۔ سر، گارڈ نام پوچھ رہا ہے، جس سے ملنا ہے اس کا، ایک گارڈ نے جواب دیا۔ پھر کچھ منہاج کی شخصیت اور اس کی دہشت ایسی تھی کہ گارڈز نے انہیں اندر جانے کی اجازت دے دی، مگر چونکہ انہیں دیر ہو چکی تھی تو اتنے سارے فلیٹ میں سے نیلم کا فلیٹ ڈھونڈنا ناممکن سا تھا۔ اب وہ ہر ایک کا دروازہ بجا کر خود کو مشکوک ظاہر نہیں کر سکتے تھے۔ منہاج ان سب کو خون خوار نظروں سے گھورتا نیچے آیا، گارڈ کو ڈرایا، دھمکایا یا لالچ دی کہ بتائے کون سی لڑکی ابھی اوپر گئی ہے، مگر دوسری جانب سے ایک ہی جواب آیا، صاحب اتنے سارے فلیٹ ہیں، مجھے سب کا تھوڑی پتہ ہے، اور ڈیوٹی بھی رات کی ہوتی ہے، جس وقت کم ہی لوگ باہر آتے جاتے ہیں۔ بالآخر انہیں ناکام واپس جانا پڑا۔ نیلم نے فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ اس کے پیچھے کوئی نہیں آیا تھا، وہ مطمئن ہو چکی تھی۔ اندر داخل ہو کر اس نے گویا تمام دورانیے میں پہلی بار سکھ کا سانس لیا تھا۔ اسے اپنا آپ بہت ہلکا محسوس ہونے لگا۔ پورے فلیٹ میں خاموشی کا راج تھا۔ اس نے لارج سائز فریج میں سے پانی کی بوتل نکالی۔ ٹائلز جگمگ کر رہی تھی۔ کشادہ صاف ستھرا اپارٹمنٹ تھا۔ امریکن کچن میں کھڑی وہ شیلف کی جانب رخ کیے پانی چڑھا رہی تھی۔ جب دب کی آواز آئی، اس کے کان فوراً متوجہ ہوئے۔ دل جیسے پھٹنے کے قریب تھا۔ اس کے ہاتھ کی پورے تک لرز رہی تھی۔ خوف تھا کہ اگر اس دہشت گرد کو اس کی حقیقت معلوم ہو گئی تو۔ کچھ دیر پہلے پانی سے تر حلق خشک ہو چکا تھا۔ بالکنی کی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر اس نے جیسے ہی اندر جھانکنا چاہا، کسی نے مضبوطی سے پیچھے سے ہی اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ ایک پل کو وہ گھبرائی، مگر اگلے ہی پل ٹانگ موڑ کر پیر پیچھے موجود شخص کی ناف پر مارنا چاہا تھا کہ اس نے اس کا پیر تھام کر گھما ڈالا۔ وہ صوفے پر گری تھی۔ میں ہوں ٹائیگر۔ اس نے ٹوپی سر سے اتاری۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ دونوں سرگوشی سے بھی مدھم بول رہے تھے۔ دونوں کے سانس پھولے ہوئے تھے۔ نیلم کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ پہلی مرتبہ اتنی گھمگیر صورتحال ہوئی تھی۔ میری بات غور سے سنو۔ اپارٹمنٹ کی چابی وہاں نہیں ہے، مطلب کسی گارڈ نے اٹھائی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ گارڈ ابھی منہاج کے ساتھ نہ ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ چابی کے ملتے ہی وہ آئے گا۔ صوفے کے پاس ہی کھڑا وہ تھوڑا سا جھک کر بول رہا تھا۔ نہیں، ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر وہ یہاں آ گیا تو۔ دیکھیں، یہ اندھا ہونا بہت مشکل ہے۔ جو چیز نظر آ رہی ہے کیسے سمجھوں کہ نہیں آ رہی؟ وہ واقعہ ہی خوف زدہ تھی۔ ٹائیگر کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ 3 مہینے کی ٹریننگ کا یہ نتیجہ دو گی مجھے؟ صرف دعوے کرنے آتے ہیں تمہیں، ڈرپوک، بزدل۔ وہ اسے لڑاڑنے لگا تھا۔ نیلم کا سر جھک گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو ڈانٹ رہا ہو۔ سنو اب میری، ہماری ایک اور پارٹنر آ رہی ہیں۔ وہ کافی ایجڈ ہیں۔ وہ ایسے پریٹینڈ ظاہر کریں گی جیسے وہ تمہاری کیئر ٹیکر ہوں، اوکے؟ اور باقی سب یاد ہے نا؟ جی۔ وہ اس کی بات غور سے سنتی بولی۔ زیادہ لگی ہے؟ وہ مزید جھک کر اس کے ماتھے پر لگی پٹی کو ہلکے سے چھو کر بولا۔ نہیں۔ اس کا یہ فکری انداز نیلم کو بہت بھلا لگا تھا۔ وہ بلیک گاؤن میں آئیں گی، دروازہ کھول دینا، میں جا رہا ہوں۔
وہ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں۔ وہ اس پر ایک الوداعی نظر ڈالتا بولا اور پھر ویسے ہی بالکنی میں بنے جنگلے کا تالا کھول کر چھلانگ لگا چکا تھا۔ یہ جگہ اسٹور رومز کی وجہ سے بچ جاتی ہے جسے وہ خفیہ راستوں کے لیے استعمال کرتا تھا۔ یہاں سے وہ پارکنگ تک پہنچ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک سیاہ چادر اوڑھے 40 سالہ عورت نے نیلم کے دروازے پر دستک دی تھی۔ کیا ملا تمہیں اس شخص سے؟ ٹائیگر نے سوال کیا۔ اس کی جیب سے یہ پیکٹ ملا ہے مجھے۔ ایجنٹ 53 نے پیکٹ ٹائیگر کو دیا۔ وہ لوگ اس وقت اپنے ٹھکانے پر تھے۔ ٹائیگر نے اس پیکٹ کو تھام لیا جس میں بے شمار میموری چپس موجود تھیں۔ مجھے لگتا ہے یہ ڈیٹا بہت کام آنے والا ہے۔ ٹائیگر نے اس کی بات پر ہلکا سا سر ہلایا تھا۔ یہ سب اسے اپنے کمپیوٹر ایکسپرٹس کو بھیجنا تھی۔ اس نے وہ پیکٹ سنبھالنے کے بعد اپنا لیپ ٹاپ کھولا۔ اس پر نیلم کے اپارٹمنٹ کا سارا منظر صاف تھا۔ وہ اور ان کی ایک اور ایکسپرٹ میٹھی گفتگو میں مصروف تھیں۔ ٹائیگر ان کی گفتگو سننے لگا جو کہ اگلی پیش آنے والی صورتحال پر مبنی تھی۔ ایجنٹ آکاش وہ ساری انفارمیشن آگے ڈیلیور کر رہا ہے جو ہم اس تک پہنچا رہے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم کوئی ایسا منصوبہ تلاش کریں کہ ایجنٹ آکاش ایجنٹ ارجن کو ملنے کو بھلا لے یا پھر شاکر کو کسی ایک تک تو ہماری رسائی ممکن ہو سکے۔ کیپٹن حمزہ نے اسٹرانگ کافی کا کپ اسے تھمایا اور خود بھی لے کر بیٹھ گیا۔ جسٹ امیجن آج فی الحال اپنے تمام گروپس کا کام چیک کر رہا تھا۔ جب اس کی تسلی ہو گئی تب وہ حمزہ کی جانب رخ کرتا بولا، تمہارا آئیڈیا مجھے پسند آیا ہے۔ کیوں نہ ہم اس کی مدد سے شاکر تک پہنچ جائیں۔ یقیناً وہ اب تک پاکستان میں ہی موجود ہے، اس نے کیپٹن حمزہ کو سراہتے کہا۔ اور جو ASP منہاج کے انڈر ہے اس کا کیا؟ وہاں تک جانے کی بے وقوفی اب ہم نہیں کر سکتے۔ میں اس بار کوئی غلطی نہیں چاہتا۔ اور وہ ASP خود رشوت خور تھا۔ منہاج کا ساتھی پتہ نہیں کون سی غلطی کر بیٹھا جو اس کے عتاب کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ بس اب یہاں تک کوئی پہنچ سکتا ہے تو وہ ہے کیپٹن نیلم۔ تہہ خانہ لاکڈ ہے، کیز ہے نہیں، توڑنے کی بے وقوفی کر نہیں سکتے، سیکیورٹی وہاں سخت ہے۔ اس نے ہزار مسائل نکال ڈالے اگر ہم کوشش وہ بھی ایک غدار کے لیے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ خود ہی پیٹرول ڈال کر آگ لگا دوں۔ ان جیسوں کی وجہ سے ہمارا پولیس محکمہ بدنام ہے۔ ٹائیگر نے تپ کر اس کی بات کاٹی۔ کیپٹن حمزہ کی نظر اب اسکرین پر تھی جہاں فلیٹس کے باہر لگائے گئے خفیہ کیمرے ایک نیا ہی منظر پیش کر رہے تھے۔ تمہیں یہ چابی وہیں سے ملی تھی؟ منہاج نے پراڈو سے اترتے اپنے کوٹ کا بٹن لگاتے پوچھا۔ جی سر، وہیں تھی۔ گارڈ نے ایک بار پھر اسے یقین دلایا۔ چوکیدار نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ملنے جا رہے ہیں اندر، ان کی PA ہے، اس سے کام ہے۔ گارڈ نے گیٹ کیپر کو الجھن کا شکار دیکھتے وضاحت دی، جبکہ منہاج اور 3 گارڈز اوپر جا چکے تھے۔ CNMS is coming۔ نیلم کو مطلع کرنے کے بعد وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین فولڈ کرتے منظر کو غور سے دیکھنے لگے۔ ایک جگہ نیلم کے اپارٹمنٹ کا باہر والا حصہ نظر آ رہا تھا جبکہ دوسری جانب فلیٹس کے پارکنگ ایریا کی اور اپارٹمنٹ کے اندر کی صورتحال نظر آ رہی تھی۔ اس وقت ہر اپارٹمنٹ کے دروازے کو چابی لگا کر دیکھنا سراسر غیر قانونی ہے سر۔ کوئی شور بھی مچا سکتا ہے۔ اگر کسی کو شک گزر گیا تو مسئلہ بن جائے گا۔ پلیز سر، آپ کا یہ کام میں آج ہی کروا دوں گا، ٹرسٹ می۔ اس کے پرسنل ورکر نے ملتجی انداز میں کہا۔ اسے ڈیک کے بعد منہاج نے رکھا تھا۔ پہلے یہ ڈیک کے لیے کام کرتا تھا، اب ڈائریکٹ منہاج کے لیے کرتا ہے۔ یہ بھی ڈیک کا ساتھی تھا۔ امریکہ میں چھوٹی موٹی کارروائیوں میں ملوث پایا جاتا تھا۔ ایسے ہی ایک حادثے میں ڈیک نے اسے آفر دی تھی۔ وہ بہت ذہانت سے ڈکیتیاں کرتا تھا
اور تھوڑا سا بھی خطرہ محسوس کرنے پر مرڈر بھی کر دیتا تھا۔ اس کے ساتھ 2 خون تھے۔ پیٹر، یہ کام آج ہی ہونا چاہیے، سنا تم نے؟ آج ہی۔ وہ لفٹ کی جانب واپس مڑ چکا تھا۔ مائی پرامس سر، پیٹر نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ ایک عرصے سے اس کا اسمگلنگ کا کام بھی کرتا رہا تھا۔ اگر منہاج کے غدار بہت تھے تو اس کے وفادار بھی کم نہ تھے۔ اب بھی ایک لمبی لسٹ ان لوگوں کی تھی جو عرصے سے اس کے لیے کام کر رہے تھے مگر آج تک اس سے ملے نہیں تھے۔ ٹائیگر، وہ کہاں ہے؟ نیلم بیڈ پر کمفرٹر میں لیٹی تھی۔ اس نے ڈیوائسز سے رابطہ کیا۔ وہ واپس جا رہے ہیں، آپ ریلیکس ہو جائیں، ٹائیگر نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ شکر، نیلم نے پرسکون سانس خارج کی۔ لیکن پیٹر واپس نہیں جائے گا، شاید مجھے شک ہے۔ خیر، آپ بے فکر رہیں، میں آتا ہوں۔ ٹائیگر نے اپنا جانا بہتر سمجھا۔ فی الحال شروعات تھی۔ کیپٹن نیلم بھی گھبرائی ہوئی تھی۔ ٹائیگر بمشکل تمام نیچے والے فلیٹس کے پائپ کے ذریعے اوپر والے فلیٹ میں بالکنی میں اترا تھا۔ انہوں نے یہ دونوں فلیٹ لیے تھے، نیچے والا بھی انہی کے استعمال میں تھا، جس میں M2 کے ممبرز بھی رہتے تھے۔ بالکنی میں ہلکی سی دھپ کی آواز پیدا ہوئی تو 40 سالہ عورت آگے بڑھی۔ ٹائیگر سر، آپ؟ اس نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا۔ نیلم بھی وہیں آ گئی۔ پیٹر، مجھے یہی گھومتا نظر آ رہا ہے، ہو نہ ہو وہ آپ لوگوں کا اپارٹمنٹ ڈھونڈ کر ہی جائے گا۔ وہ دونوں ہاتھ بیلٹ پر ٹکائے کھڑا تھا۔ سر، اگر وہ آ گئے تو ہم کیا کریں گے؟ یہی تو سمجھانے آیا ہوں، وہ چڑھ کر بولا۔ اول تو پیٹر اندر آنے کی حماقت نہیں کرے گا، اگر کر بھی لے تو آپ دونوں سوتے بنیے گا۔ آپ لوگوں کی پسٹل کہاں ہے؟ کچھ یاد آنے پر اس نے پوچھا۔ خاتون نے شلوار میں لگی زپ کو کھول کر ریولور نکالا۔ آپ کا؟ اس نے نیلم سے پوچھا، جس کے تاثرات ایسے تھے جیسے کوئی بورنگ گیم چل رہی ہو۔ پلو کے نیچے بیڈ روم میں، اسی انداز میں جواب آیا۔ تو اگر وہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو حملہ کر دیجیے گا، نہیں تو خاموشی بھلی ہے۔ میں احتیاطاً یہیں رکا ہوا ہوں۔ کیپٹن نیلم، آپ پریشان لگ رہی ہیں۔ ایوری تھنگ از اوکے۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کیے ناخنوں کو گھورتی نیلم سے پوچھا۔ وہ بنا جواب دیے اندر چلی گئی۔ خاتون نے ٹائیگر کو دیکھا۔ آپ بیٹھیں، میں آتا ہوں۔ وہ اپنا ریولور اٹھاتا ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی پرابلم ہے؟ وہ دھیمے اور ملائم لہجے میں مخاطب تھا۔ نیند آ رہی ہے ہمیں۔ وہ بالوں کو جوڑے کی شکل دیتی بیڈ پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ پلیز ابھی سوئیں مت، پیٹر کسی بھی وقت آتا ہوگا۔ اس کے ملتجی انداز نیلم کے اندر آگ لگا رہے تھے۔ ویسے وہ اسے گھاس بھی نہیں ڈالتا تھا، اور اب جب اس کی بنا پر مشن کھڑا ہے تو کتنا نرم لہجہ ہو گیا اس کا۔ حالانکہ یہی نرم لہجہ میجر آس کا اپنے تمام ٹیم ممبرز کے ساتھ تھا، مگر نیلم نے غور کب کیا تھا؟ اب آپ ہماری نیند پر بھی پہرے بٹھا دیں، وہ ہلکی سی آواز میں گھرائی۔ میری بات سمجھ؟ ٹائیگر کی بات منہ میں ہی تھی جب وہ کمفرٹر کے اندر گھس گئی۔ سردیاں بس شروع ہی ہونے والی تھیں۔ ٹائیگر نے لمبا سانس خارج کیا اور بیڈ سے کچھ فاصلے پر موجود سنگل صوفے پر بیٹھ گیا۔ اپنی جیب سے ایک کاغذ کا نقشہ نکالا اور اس پر غور و فکر کرنے لگا۔ 2 منٹ بعد اپنے سیل پر بھی کچھ ٹائپ کرنے لگتا۔ اس کی سرچنگ جاری تھی۔ 1 بجے کا وقت تھا۔ جب وہ اپنا کام مکمل کر چکا تھا، اس نے ایک نظر کمفرٹر پر ڈالی اور دوسری خاتون پر، جو کچھ دیر پہلے ہی یہاں آئی تھی، اپنے ریولور کا میگزین نکالے بیٹھی تھی۔ کافی پئیں گی آپ؟ میجر آس اپنا کام چھوڑ کر اٹھ گیا تھا۔ بیڈ کے پاس رکتے پوچھا۔ شکریہ سر، میں بناتی ہوں، وہ اٹھنے لگی۔ ایک کیپٹن نیلم کے سوا اس کی ٹیم کا ہر ممبر اس کی عزت بھی کرتا تھا اور ہر حکم بھی مانتا تھا۔ ایک وہ تھی جو بس محبت کرتی تھی، ایسی محبت جس میں محبوب کی بات ماننا محبت کی توہین تھی۔
نہیں میم، آپ اس تکلف میں نہ پڑیں، میں خود بنا لیتا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ اس نے منع کر دیا۔ وہ فوراً اس کا حکم مان کر چپ ہو گئیں۔ اگر ان کی جگہ نیلم ہوتی تو ایک لمبی بحث کے بعد چائے بھی پتہ نہیں نصیب ہوتی کہ نہیں۔ ابھی وہ کچن میں گیا ہی تھا جب اسے کچھ کھٹ پٹ کی آواز آئی۔ وہ تیزی سے اندر واپس گیا، اپنا ریورل اٹھایا۔ اسی وقت اس کی وائرلیس نما ڈیوائسز وائبریٹ کی۔ وہ یس کرتا خاتون کو اشارہ کرتا بلکنی کی جانب چل دیا۔ ٹائیگر سر، پیٹر اپارٹمنٹ کے ڈور پر ہے، کیپٹن حمزہ نے اطلاع دی۔ سر کیز میچ کر گئی ہیں، وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رات اندھیری میں لوگ بے فکری میں کل کی روشنی کے انتظار میں آنکھیں موندے تکیوں کے غلافوں سے خواب پروئے سو رہے تھے، جب پیٹر جیسے وفادار اور منہاج جیسے بے چین لوگ اپنی کارروائیوں کے لیے جاگ رہے تھے۔ پیٹر مسلسل فلیٹس میں ادھر ادھر چکر لگاتا رہا تھا۔ تقریباً 1:30 کے وقت اس نے اپنے کام کی ابتدا کی، باری باری ہر دروازے پر بہت محتاط انداز میں چابی لگا کر چیک کرتا۔ چونکہ وہ ڈکیتی کرتا رہا تھا تو یہ کام اس کے لیے اتنا مشکل نہ تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ نیلم کے فلیٹ پر کھڑا تھا۔ چابی گھمائی، لاک کھل گیا تھا۔ اس کی خوشی چہرے سے پتہ چل رہی تھی۔ سفید چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اندر جانے کی غلطی وہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی، کوئی زیر رخ نہ تھی۔ دروازہ واپس لاک کر کے وہ نیچے اتر گیا۔ سر وہ جا چکا ہے، سیکیورٹی گارڈ کے پاس کھڑا ہے۔ کیپٹن حمزہ اس کو سیکنڈ سیکنڈ کی خبر دے رہا تھا۔ ٹائیگر نے رابطہ منقطع کیا اور اندر چلا آیا جہاں نیلم جاگ رہی تھی۔ پیٹر جا چکا ہے، خطرہ ٹل گیا ہے، ہم ایک اسٹیپ آگے آ گئے ہیں۔ ایم ایس کو لوکیشن پتہ چل گئی ہے، وہ جلد ہی آپ سے رابطہ کرے گا۔ ٹائیگر اب تک ہونے والے ہر منصوبے کے تحت کام پر خاصا مطمئن تھا۔ MM2 کی ٹیم بھی ایک ریکارڈ حاصل کر چکی تھی۔ یہ ایک بڑی کامیابی تھی، بس انہیں رپورٹ کا انتظار تھا کہ ان چپس سے کیا ڈیٹا ملا ہے۔ سر آپ بہت تھک گئے ہیں، آرام کر لیں، خاتون نے مشورہ دیا۔ مجھے اس وقت کافی کی اشد ضرورت ہے، وہ مروتاً مسکرایا۔ ہم بناتے ہیں۔ وہ بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ آپ کو کافی تو بنانا نہیں آتی، میجر آس نے کہا۔ اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے، وہی بحث کرنے کی عادت۔ اتنا آسان ہوتا تو آپ پہلے نہ سیکھ چکی ہوتی۔ وہ بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ ہمارے گھر میں کوئی کافی نہیں پیتا، وہ برا سا منہ بناتے بولی۔ تو پھر سیکھنے کا فائدہ؟ کیا پتا مستقبل میں کوئی گھر والا پینے لگ جائے، اس نے تیکھے کمان جیسے آبرو اٹھاتے کہا۔ خاتون ان کی نوک جھونک پر بس مسکرا ہی سکی تھی۔ پھر وہ سلیپرز پہن کر کچن میں آ گئی۔ کاؤنٹر کے پاس کھڑی وہ کافی پھینٹ رہی تھی، جبکہ میجر آس ایک اسٹول چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا تھا اور سر ٹیبل پر رکھ کر اس پر بازو رکھا ہوا تھا۔ نیلم اس سے کافی فاصلے پر تھی۔ کافی تیار ہو گئی تو وہ اس کے قریب چلی آئی۔ مضبوط گندمی رنگ کے بازوؤں پر موجود بال انہیں اور حسین بنا رہے تھے۔ ابری ہوئی نسیں نیلم کو بے خود کر رہی تھی۔ وہ ساخر تھا، اسے جکڑ لیتا۔ وہ بے اختیار بے خود ہو جاتی تھی، جو ہمیشہ لوگوں کو اپنے لیے بے خود ہوتے دیکھتی تھی، ان کی آنکھوں میں اپنے لیے ستائش دیکھتی تھی۔ آج ایک ایسے شخص کے طلسم میں جکڑ گئی تھی جو اس کے حسن کو، اس کی بہادری کو، اس کی محبت کو کسی بھی تو خاطر میں نہ لاتا تھا۔ کئی بار اسے لگتا اس کی یہی بے نیازی اسے نیلم ابرار کے لیے اہم ترین بناتی ہے، خاص، بہت خاص۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا میجر آس کو جھنجھوڑ کر رکھ دے، پوچھے اس سے اپنے رد کیے جانے کی وجہ، اس سے اس کا معیار پوچھے، کیا ہے ایسا جو اسے نیلم ابرار کی محبت قبول نہیں کرنے دیتا۔ وہ محبت نہ کرے مگر اس کی محبت تو قبول کر لے، کیوں اسے دیوانہ بنا کر چھوڑ دیا ہے۔
وہ محبت کو میری روح سے نچوڑ کر لے گیا، چھوڑ گیا مجھے عشق کی گلیوں میں دیوانہ کر کے۔ اس کی نظریں میجر آس کے بازو پر جمی تھی، ان کی تپش ہی اتنی تھی کہ وہ کسمسا کر جاگ گیا۔ تھکن کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں سرخ ڈوڑے ناچ رہے تھے اور چہرہ بھی ستا پڑا تھا۔ چائے؟ نیلم نے کافی کا مگ بڑھایا۔ کافی؟ اچانک اسے اپنی بے خودی کا احساس ہوا تو درستگی کرتی بولی، اس نے آنکھیں رگڑی، سوری۔ وہ کافی کا مگ اٹھائے بغیر ہی چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے سے نکلا اور بالکنی کی جانب چل پڑا۔ اس نے نیلم ابرار کے ہاتھ کی کافی نہیں پی تھی۔ وہ ایک شخص جو کم کم میسر ہے ہم کو۔ آرزو ہے کہ کسی روز وہ سارا مل جائے، اسے کہنا کہ ملاقات ادھوری تھی، وہ اسے کہنا کہ کبھی آ کے دوبارہ مل جائے۔ کراچی شہر کے ایک مشہور اور ہائی لیول کلب کا منظر صبح 4 بجے بھی ویسا ہی تھا جیسے رات 12 بجے کا۔ بے شمار لائٹس کی روشنی میں پلیٹ فارم پر دھڑکتے وجود آس پاس کی نشستوں پر برا جمان لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے تھے۔ کچھ وقت مزید گزرا کہ فجر شروع ہو گئی، مگر کلب کا بے ہنگم میوزک اور شور کم نہ ہوا۔ پاکستان ملک جسے اسلام کی بنیاد پر حاصل کیا تھا، یہ اسی ملک کا ایک منظر تھا۔ اس ملک کے حصول کے لیے جانے کتنے سر کٹے تھے، کتنی عزتیں مٹی میں جا ملی تھی، کتنے مہاجرین بے گھر ہوئے تھے تو کتنے معصوم تلواروں کی نوک پر لٹکے تھے۔ ظلم ہی ظلم تھا۔ سننے میں آتا ہے کہ برصغیر میں آزادی کی جنگ کے وقت انسانیت پر سب سے زیادہ ظلم ہوا تھا۔ سفید ٹراؤزر پر بلیک فینسی شرٹ پہنے، گلے میں اسٹالر ڈالے، شولڈر کٹ بالوں کے ساتھ ایک درمیانے عمر کی لیڈی کاؤنٹر پر موجود تھی۔ اپنے لیے سافٹ ڈرنک کا آرڈر دے کر وہ آس پاس کا جائزہ لے رہی تھی۔ میورک ابھی تک نہیں آیا۔ ان کے ایک ساتھی کی شفٹ ہو گئی تھی۔ کیپٹن حمزہ آیا تو ان کے ساتھ تھا، مگر بعد میں اسے میجر آس کی ٹیم میں ڈال دیا اور ان کے ساتھ ایک اور ایجنٹ کو شامل کر دیا۔ اسی نے یہ اطلاع اس لیڈی کو دی تھی۔ وہ اندر ہی کہیں موجود ہے۔ اس نے ہاتھ میں پہنے ہینڈ واچ موبائل پر بہت احتیاط سے ٹائپنگ کی، جلدی تلاش کرو، ایک اور میسج، مجھے لگتا ہے کہ وہ مختلف گیٹ اپ میں ہے۔ ایجنٹ 61 نے جواب دیا۔